یہ مت سمجھا کرے جو نماز نہیں پڑھتے کہ ہم نہیں آتے، ہم نہیں پڑھتے. تیری اوقات کیا ہے وہ بلائے تو نہ آئے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ اس نے تجھے بلایا ہی نہیں. تجھے رونا چاہیے، تجھے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے کہ مالک کون سا جرم ہو گیا، کون سی غلطی ہو گئی، مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھو تمہارا جو دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوتی ہے، اس کے بارے تم کہتے ہو ہم بار بار ملے. اگر وہ گھر میں آئے تو تم کہتے ہو کہ یار بیٹھ جاؤ، چلو کھانا کھایا چائے پی لو، چلو 10 منٹ اور بیٹھ جاؤ. تم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر سے جائے، اور پھر کہتے ہو یار جلدی آتے رہا کرو، ملتے رہو کرو. اور جس کے ساتھ زیادہ محبت نہیں ہوتی تو اس کو تم کہتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے راہ گزر میں ملاقات ہوگی ٹھیک ہے. تو جس کے ساتھ نفرت ہوتی ہے، جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں آئے. تو یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ تو اگر تمہیں اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا تو سمجھو مالک تم سے ناراض ہے. پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت اٹھ کے گڑ گڑانا ہے کہ مالک کون سا جرم ہو گیا، کون سی غلطی ہو گئی، تو معاف کر دے اور مجھے 5 وقت نماز کی توفیق عطا کر دے. ہم عذاب کے مفہوم کو نہیں سمجھے. وہ ایک آدمی تھا نا، لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا اور اچانک وہ عیسائی ہو گیا. لوگ اکٹھے ہو کے اس کے پاس گئے، علماء بھی تھے. تو کہا کہ تجھے عیسائیوں کی کس چیز نے متاثر کیا؟ تو اس نے کہا ایک دن میں نماز پڑھا رہا تھا، سردی کا موسم تھا، تو میرا وضو ٹوٹ گیا. تو میں نے سوچا کہ ٹھنڈ بڑی ہے، چلو میں ایسے ہی پڑھا دیتا ہوں. لیکن دل ہی دل میں ڈرتا رہا کہ ابھی اللہ کا عذاب آئے گا، ابھی اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن میں نے نماز مکمل کر لی، عذاب کوئی نہ آیا. پھر ایک بار بارش ہو رہی تھی، سردی تھی، تو میں نے وضو نہ کیا تو میں نے ایسی نماز پڑھا دی. لیکن ڈرتا تھا کہ ابھی عذاب آئے گا، ابھی عذاب آئے گا. لیکن نماز مکمل ہوگی، عذاب پھر بھی کوئی نہ آیا. پھر میں دلیر ہو گیا اور پھر میرا معمول بن گیا کہ بغیر وضو کے نمازیں پڑھاتا رہا. تو جب میں نے کئی نمازیں بغیر وضو کے پڑھائی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے مصلی کی توہین کی ہے، بغیر وضو کے نمازیں پڑھائی ہیں، تو میرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا. اس کا مطلب ہے دین اسلام سچا دین نہیں. تو میں نے دین اسلام چھوڑا اور عیسائی ہو گیا. عالم دین نے کہا بدبخت، تو کہتا ہے تیرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ رب نے تو اس سے اپنا دین ہی چھین لیا. اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ رب نے ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لی. تو اگر اللہ ہدایت کی توفیق چھین لے، اللہ سجدوں کی توفیق چھین لے، تو سمجھو یہ رب کا عذاب ہے. یہ رب مجھ سے ناراض ہے، مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا. اور جو آتے ہیں رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے مقدر پہ ناز کیا کریں، شکر کے سجدے کیا کرے کہ مالک تیرا شکر ہے، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. اور یار ایم پی اے بلائے تو بھاگتے جاتے ہو کہ مجھے ایم پی اے نے بلایا. جو وزیر بلائے تو پھر تم چاہتے ہو کہ وزیر کے ساتھ سیلفی بھی ہو جائے، سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے کہ اس کے وزیر کے ساتھ تعلق ہے. تو جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے. تجھے بادشاہ بلائے تو بھاگتے ہوئے جاتے ہو، تو جس کو رب بلائے تو وہ بھاگتا ہوا آئے اور کہے مالک تیرا شکر ہے تو نے آنے کی توفیق دی ہے. اور اس کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے رب کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر.